بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بی واچ نیوز۔ میں ہوں تاج محمد جان۔ آج کی انتہائی اہم اور تازہ ترین خبریں اور ان پر میرا تبصرہ۔ سب سے پہلے آرمی چیف کا واضح پیغام اور کور کمانڈر کانفرنس جو ہوئی ہے، اس کانفرنس کی طرف سے آرمی چیف کے اس پیغام کی انڈورسمنٹ۔ پھر دوسری خبر، ووٹوں کی دوبارہ گنتی یا دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے امریکہ کی طرف سے بڑھتا ہوا دباؤ کہہ لیں یا مطالبہ، اس پر بات کریں گے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے علاوہ پی ٹی آئی ان ہاٹ واٹرز، جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا سخت امتحان جاری ہے اور وہ ہاٹ واٹرز میں اس وقت نئے پارٹی الیکشن جو ہوئے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن، ان کو بھی الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو فریز کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل میں جتنے بھی الیکٹڈ ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے جو جیتے تھے آزاد حیثیت میں، پاکستان سنی کونسل میں جو وہ ہوئے تھے، شامل ہوئے تھے، ان کی بنیادی رکنیت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بھی منسوخ ہو گئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب کا ڈنڈا ٹوٹ گیا اور ان کے پر کٹ گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ بھٹو کو پھانسی کے 44 سال بعد انصاف مل گیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ جی، اس کے علاوہ ایک دو اور موضوعات ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ تو خبروں کے رن ڈاؤن کے بعد خبروں کی تفصیل، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے عاجزانہ اور دست بستہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ بی واچ نیوز سچ کے ساتھ کھڑا ہے، سچ کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اس سچ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، بی واچ کا ساتھ دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبا کے اس امر کو یقینی بنائیں کہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلتے ہیں جی خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آرمی چیف کا واضح پیغام۔ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا جس میں میاں شہباز شریف صاحب جو ہے نا، انہوں نے پرائم منسٹر منتخب ہونا تھا، اس موقع پہ آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ انہوں نے تمام پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں ان سے جا کے وہ ملے، ان سے مصافحہ کیا، ان سے بات چیت کی۔ بلاول بھٹو زرداری سے بھی وہ ملے، میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملے اور باقی جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ بھی وہ ملے۔ یہ انہوں نے اپنے منہ سے کوئی لفظ ادا نہیں کیا، لیکن یہ ایک واضح پیغام تھا کہ وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملک کے استحکام اور معاشی استحکام جو اس وقت پاکستان کو معیشت کا جو بحران ایک درپیش ہے، اس کے سدھار کے لیے وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور نہ صرف جغرافیائی سرحدوں کی محافظت جو ہے، حفاظت جو ہے، اس کے لیے وہ اپنی پروفیشنل جو ذمہ داریاں وہ پوری کریں گے، بلکہ پاکستان کو یہ موجودہ جو مسائل ہیں، اس میں سیاسی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں اور دیگر جو مسائل ہیں، دہشت گردی سمیت، ان تمام مسائل سے باہر نکالنے کے لیے وہ جو حکومت جس نے ابھی حلف اٹھایا ہے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اچھا جی، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے تمام جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے کہ فوج جو ہے وہ ملکی دفاع، سلامتی اور استحکام سے لا تعلق کسی صورت نہیں رہ سکتی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف کی جو شرکت ہے اس سے انہوں نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ اپنی حکومت کے ساتھ ہے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو۔ اب اس میں جہاں پہ ایک طرف انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا، دوسری طرف یہ بھی ایک خاموش میسیج تھا ان قوتوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو احتجاج کر رہے ہیں یا حکومت سے باہر ہیں، ان کے لیے بھی ایک واضح میسیج تھا آرمی چیف کا کہ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ کوئی جو غیر قانونی مطالبے کیے جا رہے ہیں وہ مطالبے نہیں سنے جائیں گے۔ آرمی چیف کی اس موقع پر قومی اسمبلی میں موجودگی جو ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ 8 فروری کے جو الیکشن ہے اس حوالے سے جو حکومت کا بیانیہ جو اتحاد بنا ہے، اس کا جو بیانیہ ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ گویا وہ جمہوری سسٹم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور پی ٹی آئی بالخصوص عمران خان کے حوالے سے معاملات پر انہوں نے حکومت اور ایوان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز عمران خان کی رہائی اور ان کے تمام مقدمات کو قانون کے راستے پر ڈالنے کی قرارداد اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش کر دی گئی ہے۔ اب اس پر ووٹنگ ہوگی۔ ووٹنگ میں جیسا کہ میں نے پچھلے بھی اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اس میں ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو لوگ جیتے ہوئے ہیں 92
تعداد ہے ان کی وہ ووٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان ہیں، محمود خان اچکزئی ہیں، ان کی پارٹیاں ہوں گی، اور کچھ لوگ نون لیگ سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ بھی اس کی حمایت کریں گے۔ کور کمانڈر کانفرنس نے بھی آرمی چیف کا یہ جو خاموش ایک بیانیہ تھا اس کو انڈورس کیا ہے اور سیاست سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا۔ آئی ایس پی آر نے کور کمانڈر کانفرنس جو ہے اس کا اعلامیہ جاری کیا، اس پر پریس ریلیز جاری کیا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سیاسی حوالے کا نچوڑ یہ تھا کہ فوج صرف ملک اور عوام کی محافظ ہے اور انتخابی عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر یہ بھی کہا گیا کہ کچھ عناصر فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ اس ساری ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اگر قانون میں گنجائش ہو تو اسمبلی عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے میں آزاد ہے۔ چنانچہ کل ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں ایک قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی، 13 ممبران نے انیشلی جو ہے نا اس پر دستخط کیے عمران خان کو رہا کروانے کے حوالے سے، اور ان کے خلاف جو قائم مقدمات ہیں ان کے خاتمے کے لیے قرارداد جو ہے نا پیش کی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو قرارداد دے دی گئی ہے۔ اس میں 92 ارکان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو جیتے ہیں، ایم این اے بنے، وہ بھی اس کی حمایت میں جو ہے نا ووٹ دیں گے، اس کی حمایت کریں گے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، ان کی جماعت ہوگی، پھر نون لیگ سے کچھ لوگ ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی سے کچھ لوگ ہوں گے، وہ بھی اس کی حمایت کریں گے، اور یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ اچھا جی، دوسری خبر جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کل ایک مرتبہ پھر اس سے پہلے بھی 3-4 دفعہ وہ کہہ چکے ہیں، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ ان کا یہ مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ووٹنگ کا جو عمل ہے اس میں جو دھاندلی ہے یا ووٹ کاؤنٹ کرنے کا جو عمل ہے، اس حوالے سے جو شکایات اٹھ رہی ہیں پاکستان میں کچھ جماعتوں کی طرف سے، ظاہر ہے ایک ہی جماعت ہے زیادہ جو جس کا زور ہے پاکستان تحریک انصاف، اس حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو تحفظات ہیں ان جماعتوں کے جو ریگنگ کے الزامات لگا رہی ہیں، ان تحفظات کو جو ہے نا ختم کیا جائے، اس کی مکمل تحقیقات کی جائے۔ گو کہ ایک روز پہلے امریکی حکومت کی جانب سے جو میاں شہباز شریف ہیں ان کو بھی مبارکباد دی گئی، مریم نواز جو ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کی گئی، لیکن بالکل اس کے دوسرے دن کل یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو میتھیو ملر ان کے ہیں ترجمان، انہوں نے پھر سامنے آ کے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا یہ مطالبہ جاری رہے گا، ہم حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے، ہم جو نا ان سے کہتے رہیں گے کہ جو بھی سیاسی قوتیں ہیں پاکستان میں جن کو یہ جو الیکشن 8 فروری کو ہوئے ہیں ان میں ریگنگ کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں، وہ مقامی جو قوانین ہیں اور جو مقامی آئین ہے اس کے مطابق جو ہے نا پاکستان کے آئین کے مطابق ان تحفظات کو دور کیا جائے۔ اچھا جی، تیسرا موضوع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف از ان ہاٹ واٹرز۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے حالیہ کچھ دن پہلے جو الیکشن ہوئے ہیں 3 مارچ کو ان کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، ان کو بھی اکبر ایس بابر نے جو نا الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پارٹی کا آئین ہے اس کے مطابق یہ الیکشن نہیں ہوئے۔ نہ صرف انہوں نے الیکشن کو چیلنج کیا بلکہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے یہ بھی استدعا کی ہے اپنی اس درخواست میں کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا الیکشن کے حوالے سے بھی، جب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو فریز کیا جائے، نمبر 1، اور نمبر 2 پاکستان سنی کونسل جو ہے، سنی اتحاد کونسل جو ہے اس میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیتنے والے، ظاہر ہے آزاد حیثیت میں وہ جیتے تھے لیکن انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی ہے۔ انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ آئین جو ہے ایکٹ، الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت جو ہے یہ لوگ جو ہیں وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے بنیادی رکن بھی نہیں رہے، اس پر بھی کارروائی کی جائے اور ان کو قرار دیا جائے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن نہیں ہیں۔ اچھا جی، اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ ان کا ڈنڈا جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے اور ان کے پر کٹ گئے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنائے جانے کی جو ہے نا باتیں ہو رہی تھی لیکن ان کو وزیر خزانہ نہیں بنایا گیا، ان کی جگہ محمد اورنگزیب جو ہے نا وہ وزیر خزانہ، وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالیں گے۔ پہلے تو خبر یہ آئی تھی کہ اسحاق ڈار نے خرابی صحت کی وجہ سے وزارت خزانہ کا چارج لینے سے انکار کر دیا ہے
اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا وہ صرف وزارت خزانہ سے الگ ہوئے ہیں اور ان کو جو نا اب وزارت خارجہ کا قلمدان سونپا جائے گا. یہ ابھی تک خبر ہے, اس کی کوئی اتھینٹسٹی ابھی نہیں ہے, لیکن بات جو سامنے آئی ہے وہ یہی ہے. اور اس کے علاوہ 16 ماہ کی جو حکومت آپ نے دیکھی ہے, پی ڈی ایم کی حکومت جو گزری ہے, اس میں اسحاق ڈار جو نا وہ وزیر خزانہ تھے. اور وہ لندن سے جب آئے تھے انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ میں ڈنڈے کے زور پہ ڈالر کو نیچے لاؤں گا اور مہنگائی کو کنٹرول کروں گا, اور اس طرح کے دعوے کر کے وہ وزیر خزانہ بنے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ 16 مہینے کے دوران جو نا معیشت جو نا ایک تسلسل کے ساتھ نیچے گرتی رہی اور وہ اس کو سنبھالا دینے میں بری طرح ناکام ہوئے. اور ڈالر کی قیمت بھی آپ دیکھ لیں اس دوران 16 ماہ کے دوران جو نا کہاں سے کہاں تک پہنچی. پھر اس دوران جو ہے پیٹرول کی قیمتوں میں جتنا اضافہ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, بجلی اور گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا وہ بھی سارا آپ کے سامنے ہے. اور یہ ان کی ناکامی جو ہے, یہ ان کی پرفارمنس جو ہے, اس کو دیکھتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے اس دفعہ انہیں وزارت خزانہ کا قلمدان سونپنے سے انکار کیا. لیکن ان کی سبکی نہ ہو اس وجہ سے ان کو وزارت خزانہ کے بجائے بنایا گیا وزیر خارجہ. وزارت خارجہ کا ان کو چارج دیا جا رہا ہے. اور وزیر خزانہ جو نا محمد اورنگزیب, ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور بینکر ہیں, معیشت کے ماہر ہیں. یہ جو نا توقع یہ کی جا رہی ہے کہ گرتی ہوئی جو ہماری معیشت ہے اس کو سہارا دیں گے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو بھی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جو نا چلانے میں کامیاب ہوں گے, یہ توقع کی جا رہی ہے. اچھا جی, آج سپریم کورٹ سے ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو ان کو شہید ہوئے. 44 سال ہو چکے ہیں. 44 سال کے بعد, ان کی شہادت کے 44 سال کے بعد آج ان کو بالآخر انصاف مل گیا اور عدالت نے قرار دیا ہے کہ ان کو فری ٹرائل نہیں دیا گیا اور ان کو اپنے دفاع کا حق نہیں دیا گیا. اور پھر اس فیصلے میں عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہم اگر اپنی غلطیوں کو درست نہیں کریں گے تو معاملات آگے کیسے چلیں گے. اور اس پر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بڑے خوش نظر آئے ہیں. انہوں نے اس کو کہا جی کہ یہ ہماری فتح ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف ملا ہے. ہمیں امید ہے کہ آئندہ جو ہے نا ہماری عدالتیں وہ اسی طرح انصاف کا بول بالا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی. اس کے علاوہ جی ایک اور خبر ہے کہ حکومت نے رضاکارانہ پینشن کی اسکیم جو ہے وہ متعارف کروا دی ہے. اس پینشن اسکیم کی جو گمن گیریاں ہیں اس حوالے سے ابھی تک بہت سا ابہام پایا جاتا ہے. اس میں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ نئی جو پینشن اسکیم ہے 1 جولائی سے رضاکارانہ پینشن اسکیم یہ نافذ ہوگی. اس میں آئندہ جو لوگ بھرتی کیے جائیں گے سرکاری سطح پر یا پرائیویٹ سطح پر, ان کو اس طرح کی سہولیات نہیں ہوں گی جو اس سے پہلے سرکاری ملازمین کو ہوا کرتی تھی. ان کی گریجویٹی کے حوالے سے بینولنٹ فنڈ اور دیگر جو ان کے معاملات تھے, جب وہ ریٹائرڈ ہوتے تھے انہیں ایک لم سم اماؤنٹ جو نا وہ ان کے جو کٹوتی ہوا کرتی تھی جی پی فنڈ کی اور دیگر جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کے کیلکولیٹ کر کے ان کو ایک رقم یکمشت ادا کر دی جاتی تھی, اور باقی جو ہے نا کمیوٹیشن اس کو کہتے ہیں, اس کے تحت ان کو ماہانہ پینشن دی جاتی تھی. لیکن آئندہ یہ سب کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے, جہاں حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ 1 جولائی سے نافذ العمل ہوگا یہ معاملہ جو ہے رضاکارانہ پینشن کا. لیکن اس کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہیں. اس وجہ سے سرکاری ملازمین جو ہیں ان میں بہت زیادہ تذبذب پایا جا رہا ہے اور وہ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ جتنی جلد ممکن ہو اس حوالے سے کچھ جو نا تفصیلات جو ہیں وہ سامنے لے کے آئے, ان کو پبلک کرے تاکہ لوگ مطمئن ہوں. تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں اور ان پر میرا تبصرہ دیکھتے رہیے بی واچ نیوز. میں آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.